دیکھیے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ 13 کی رمی کی شرعی حیثیت اس کی سنت غیر موقدہ ہونے کی ہے۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جو نفل کے حکم میں ہوتی ہے، اور اگر اس کو کریں گے تو ثواب ہے، اس کو نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی ایسی بڑی الگ سے خاص فضیلت نہیں ہوتی۔ البتہ چونکہ وہ ثابت ہے، اس وجہ سے اس لحاظ سے اس کا کرنا افضل ہے، اور نہ کرنا جو ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی ورڈنگ اللہ نے استعمال کی ہے۔ جو کرے اس کے لیے بھی وہی ورڈنگ استعمال کی ہے، جو نہ کرے اس کے لیے بھی وہی ورڈنگ استعمال کی ہے۔ لیکن کرنا جسے ایک نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت ہے، تو ایسے اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت ہے کہ یہ افضل ہے اور سنت غیر موقدہ ہے، اور اس لیے اس کو نفلی رمی بھی کہتے ہیں۔ یہ اختیاری ہوتا ہے، جو کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور یہ اس کی شرعی حیثیت۔ اس کی یہ ہے کہ یہ سنت غیر موقدہ اور اختیاری ہے، مگر اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رات منی میں قیام کریں اور آپ کو فجر منی میں ملے، یعنی رات کا اتنا حصہ آپ منی میں قیام کریں کہ آپ کو فجر کی نماز منی میں ملے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک آپ منی میں رہیں، تو اس صورت میں یہ رمی آپ کے اوپر واجب اور لازم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ فجر تک منی میں نہیں رہتے تو بس یہ رمی آپ کے ذمہ واجب لازم بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کے اوپر اختیار ہوتا ہے، آپ کرنا چاہے تو کریں، نہ کریں۔ مگر جب آپ کو فجر ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ رمی کیے بغیر آپ کا منی سے نکلنا درست نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب آپ فجر پڑھیں گے تو آپ کے اوپر یہ رمی جو کہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تھوڑا مشکل ہو رہا ہو تو اس کو زیادہ پریشان اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے فجر منی میں پڑھ لی تو اس صورت میں یہ رمی سنت سے بڑھ کر آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی، تو اب وہ کیے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ جو حج آپ کا مکمل ہو چکا تھا اس کو کیے بغیر آپ نے رات منی میں گزاری ہے اور آپ نے فجر منی میں پڑھ لی ہے، تو اس صورت میں آپ یہ رمی کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر یہ رمی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ جب یہ رمی کرتے ہیں تو اس کا ٹائم افضل وقت ظہر کے بعد ہے، ورنہ آپ یہ رمی فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور فجر کے بعد آپ رمی کر کے اپنے ہوٹل واپس آ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو عزیزیہ میں ٹھہرتے ہیں اور وہ رمی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ اس رمی کو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ افضل وقت ہے زوال کے بعد کریں، ورنہ فجر کے بعد بھی وہ یہ رمی کر سکتے ہیں۔ تو رمی کے حوالے سے ٹوٹل انفارمیشن ہے، اس بات کو آپ مد نظر رکھیں۔ جو لوگ عزیزیہ میں رہتے ہیں، عزیزیہ میں رات گزارتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، ان کے ذمہ یہ رمی سنت غیر موقدہ ہی رہتی ہے، واجب نہیں ہوتی۔ پھر بھی وہ کر لیں تو کرنا ان کے لیے جائز ہے، شرعی طور پہ کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے، وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مگر اصل فضیلت یہی ہے کہ آپ رات منی میں گزاریں، اور منی میں گزار کر پھر فجر آپ منی میں پڑھیں، اس کے بعد آپ وہ رمی کریں۔ تو یہ اس کا مکمل چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔